حامدا ومصلیا اما بعد. محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کے سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مادہ پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان. محترم سامعین اکرام، مادہ پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان وقت کا اہم اور حساس مسئلہ ہے. دور جدید کے فتنوں میں ایک عظیم فتنہ مادہ پرستی ہے. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو زندگی میں مادی اشیاء، دولت اور جسمانی آسائشوں کو اولین حیثیت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اکتساب ثروت، حب جاہ و منصب اور شہرت کی بھوک نے انسانی زندگی کا منظرنامہ ہی یکسر بدل کر رکھ دیا ہے. اگر میں یہ کہوں تو بے جان نہ ہوگا کہ مادہ پرستی ہی تمام ظاہری و معنوی فتنوں کی جڑ اور ام الفتن ہے. آج ہر کوئی اس مادہ پرستی کا شکار نظر آتا ہے. سچ کہا ہے اللہ نے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. محترم سامعین اکرام، ذرا بتلائیے آج مادہ پرستی کے جلوے کہاں نہیں ہے؟ زندگی کا کون سا گوشہ رہ گیا ہے جہاں مادہ پرستی رقص کنا نہیں ہے؟ کیا دیر، کیا حرم، ممبر و محراب سے لے کر عدالت و ہسپتال تک ہر طرف مادہ پرستی کے متوالے دندنا رہے ہیں. یہ مادہ پرستی کا بڑھتا ہوا رجحان یہ ہے کہ آج شرم و حیا کے جنازے نکل رہے ہیں. انسان دولت و شہرت کی طلب میں عریانیت کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر چند ویوز اور سستی شہرت کی طلب نے ان کور مغز مادہ پرستوں کو کسی اور ہی سیارے پر پہنچا دیا ہے. ایسے ہی مادہ پرست لوگوں کے متعلق رب العالمین کا فرمان ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. گھریلو زندگی کی بات کی جائے، یہاں بھی مادہ پرستی کی لاٹھی کا راج ملے گا. مشفق والدین اولڈ ایج ہوم کے رحم و کرم پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں. وراثت کی تقسیم کو لے کر بھائی بہنوں کا ناطقہ بند ہے. کوئی حالات کا مارا مجبور ہو کر اپنی زندگی کے جمع شدہ اثاثے فروخت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خونی رشتہ دار ہی وہ اثاثے کوڑیوں کے دام خریدنے میں پیش رہتے ہیں. خاندانوں کی بے لوث محبتیں تو جیسے عنقا ہو چکی ہیں. بڑی بڑی تنخواہیں اور گھروں میں پڑے ہوئے سامان عیش و عشرت کی فراوانی یہ طے کرتی ہے کہ کس سے تعلقات رکھنے ہیں اور کتنے تعلقات رکھنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مادہ پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو قرب قیامت کی نشانی قرار دیا اور اس صفت مذمومہ سے بچنے کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فواللہ ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. اسی مادہ پرستی کی وجہ سے آج انسان خود غرض اور مفاد پرست بن چکا ہے. آج اسے اپنے مفاد کے آگے کسی غریب کی غریبی، کسی محتاج کی محتاجی نظر نہیں آتی. اسی مادہ پرستی کے چکر میں آج انسان نے خیر الناس انفعهم للناس کا درس بھلا دیا. اسی مادہ پرستی نے آج انسانوں کو واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی جیسے فضائل سے غافل کر دیا. اسی مادہ پرستی کی بنیاد پر آج انسان نے شادی بیاہ جیسے اہم معاملات میں فاظفر بذات الدین تربت یدا کا جیسے ذری اصول کو نظر انداز کر دیا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا دینی ماحول بھی مادہ پرستانہ ہو چکا ہے. ہم روحانی دیندار بننے سے زیادہ ظاہری دینداری جتانا چاہتے ہیں. اسکول اور کالجز جو تعلیم و تربیت کے مراکز ہوا کرتے تھے وہ اس مادہ پرستی کی لپیٹ میں آ کر موٹی موٹی رقم جمع کرنے میں لگے ہیں. محترم سامعین اکرام، دین اسلام نے مادہ پرستوں کے تمام بنیادی عناصر کا قلقمہ کر دیا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کے اعلان نے باور کرا دیا کہ مومن بنو، مادہ پرست نہ بنو. اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. شہرت اور خود پسندی کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملانے والوں سے کہا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی،
کہ رب ذوالجلال تو اپنے اس متقی بندے سے محبت کرتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہو اور مشہور ہونا بھی نہیں چاہتا. اسی طرح آخرت جیسی متاع جاویدہ بیچ کر فانی دنیا خریدنے والے غلامان مال و زر کا انجام کار بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ تو مانوی تجارت کی بات تھی. ظاہری اور بازاری تجارت میں بھی مادہ پرستی کے بڑھتے رجحان سے روکا گیا. ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ناپ تول میں کمی کرنے والے مادہ پرستوں کی فطرت خبیثہ کو اجاگر کرتے ہوئے کہا گیا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. الغرض خلاصہ کلام یہی ہے کہ مادہ پرستی آج جنگل کی آگ کی طرح پورے معاشرے کو تیزی سے جلا کر خاکستر کر رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مادہ پرستی سے بدترین فتنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں. دعا ہے رب العزت سے اللہ مادہ پرستی کے اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.